اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہسٹری وائس۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہر وقت آپ کے لیے ماضی کے گزرے ہوئے سچے واقعات، سچی کہانیاں اور احادیث لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے مالک بن دینار کا قصہ توبہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مالک بن دینار ایک مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ کتابوں میں ان کے کئی قصے ذکر ہو چکے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھا۔ وہ ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور عادی تھا۔ وہ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا، مگر اللہ پاک نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور ولی و بزرگ کے رتبے سے نوازا۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چینل پہ آنے والے نئے حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور دوستو، جیسا کہ ہم بہت سی فضولیات اور غیر اخلاقی چیزوں کو شیئر کر کے پروموٹ کرتے ہیں، تو دین کے اس کام میں بھی اپنا حصہ ڈالیے۔ اگر اس سے کسی ایک مسلمان کو بھی کچھ فائدہ ہوا تو اس میں ہم سب کا حصہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی، ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس رہتی۔ لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں ہیں، منہ کھلا ہوا ہے اور بے تحاشا میری طرف دوڑ کر آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ جا رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے، ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کے واسطے مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلا نظر پڑا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے پرے نظر پڑی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس شام کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا تاکہ جہنم کی آگ میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ضعیف ہوں اور یہ بہت قوی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اڑ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ لیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں، ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم، یہ تو میرے ابا ہیں۔
और कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को सांप की तरफ बढ़ाया। वो फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और ख़ुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, इनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाएं। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा कि बेटी, तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे ही लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे। आपने उसको अपने गुनाहों से इतना कवी कर दिया कि वो आपको जहन्नुम में खींच कर डालने की फ़िक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पोश ज़ईफ़ बुज़ुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया कि वो इस सांप को आपसे दफ़ा ना कर सके। अलबत्ता इतनी भी मदद कर दी कि बचने का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा कि बेटी, तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे। आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई तो उस सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह जल्ला शानू के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़ाल को छोड़ दिया। बेशक हिदायत अल्लाह ही के हाथ में है और अल्लाह जिसे चाहे तौबा की तौफीक दे और जिससे चाहे अपने दीन का काम ले ले। बकौल इकबाल, है आयाँ शोरश तातार के अफसानों से, पासबा मिल गए काबे को सनम खानों से। दोस्तों, इस पुरफितन दौर में हम बहुत सी गैर अखलाकी चीज़ों को शेयर करके बढ़ावा देते हैं। आए इस दीन की बातों को भी आगे बढ़ाएं शेयर करके, ताकि हम हो ना हो ये सदका जारिया जारी रहे और दीन के काम में हमारा भी हिस्सा पड़ जाए। जज़ाकल्लाह।